طالبان نے طاقت کے زور پر قبضہ کیا تو ان کی حکومت عالمی سطح پر تنہا ہوگی۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کا کہنا ہے کہ کوئی بھی فریق عسکری قوت کے ذریعے یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ نیٹو کا بھی افغانستان کو فوجی ساز و سامان میں اضافے کا اعلان۔ نیٹو ترجمان کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ افغان فورسز کو رواں برس $70 ملین کے آلات عطیہ کیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا ہراسانی کے الزامات پر نیو یارک کے گورنر کے استعفے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں تحقیقاتی رپورٹ کے نتائج کے بعد اینڈریو کومو کو عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ امریکی صدر نے وعدہ کیا تھا کہ رپورٹ میں مجرم قرار پانے پر اینڈریو کومو سے استعفیٰ لے لیں گے۔ نیو یارک ویکسینیشن کی شرط عائد کرنے والا پہلا امریکی شہر بن گیا۔ عوامی مقامات پر جانے کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی قرار۔ حکام کے مطابق پارک، ریسٹورنٹ، جم اور تجارتی مراکز میں جانے سے قبل ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھانا ہوگا۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاکتیں 42,58,000 سے تجاوز کر گئیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 20 کروڑ 2 لاکھ سے بڑھ گئی۔ صحت مند ہونے والوں کی تعداد بھی 18 کروڑ 4 لاکھ سے تجاوز۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا چیئرمین سی پیک اتھارٹی کے عہدے سے استعفیٰ۔ وزیر اعظم کی خالد منصور کو معاون خصوصی سی پیک امور تعینات کرنے کی منظوری۔ خالد منصور کی تقرری اعزازی بنیادوں پر ہوگی۔ اسد عمر کہتے ہیں خالد منصور اس عہدے کے لیے موزوں ترین شخص ہیں۔ خالد منصور کا چینی کمپنیوں اور سی پیک منصوبوں کی سربراہی کا طویل تجربہ ہے۔ عاصم باجوہ کا معاون خصوصی خالد منصور کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا سی پیک کے تمام منصوبوں کے مستقبل کی سمت طے کر دی۔ سی پیک کا اپنی منزل کی جانب سفر رواں دبا رہے گا۔ خالد منصور کہتے ہیں کہ سی پیک کی ذمہ داری مکمل طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں گے۔ ملک کی ترقی سے پیک سے جڑی ہے۔ منصوبوں کو عملی اقدامات کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے۔ طاقتور طبقہ کہتا ہے اگر ان پر ہاتھ ڈالا تو حکومت گرا دیں گے۔ 3 سال سے طاقتور طبقے کو قانون کے تابع لانے کی جنگ جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب۔ کہا سیاست کا انہیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے شمولیت کی دعوت دی۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو جانتے تھے، دونوں سے دوستی تھی۔ وہ تو سیاست میں آئے ہی ان دونوں کی کرپشن کے خلاف تھے۔ شہباز شریف کا مل کر آگے بڑھنے کا بیان خوش آئند ہے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ جو پارلیمنٹ میں نہیں وہ نظام بگاڑ کر موقع پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت صرف پارلیمان میں موجود لیڈرشپ سے بات کرے گی۔ ووٹنگ مشین کا معاملہ، بیک ڈور اور اسپیکر آفس آگے بڑھا رہا ہے۔ سندھ حکومت کارکردگی دیکھے سب صوبوں سے پیچھے ہے۔ وفاق کا اختیار ہے صوبوں کو گورننس کی طرف توجہ دلائے۔ حکومت کے کھوکھلے وعدے کاغذ کے ٹکڑے پر بھی لکھنے کے قابل نہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے حکومت ہر لحاظ سے ناکام، قوم نااہل اور ناقابل حکمرانوں کا بوجھ اٹھا رہی ہے۔ 50 لاکھ گھروں اور 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کرنے والا شخص نا امیدی کا سبب ہے۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم امیر دوستوں سے فائدہ بٹورنے میں مصروف ہے۔ عام آدمی کے لیے بچوں کی پرورش مشکل ہو گئی۔ نون لیگ نے وزیر اعظم عمران خان کو تاریخی مہنگائی کا مجرم قرار دے دیا۔ مریم اورنگ زیب کہتی ہیں کہ گزشتہ ماہ ملک میں مہنگائی کی قیامت برپا ہو چکی۔ آٹا، چاول، دودھ، سبزیاں اور دیگر اشیاء عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی۔ شہری بل اور کرایہ دینے، دوا خریدنے کے قابل نہیں رہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی بڑھی ہے۔ وزارت خزانہ نے کمی کا جھوٹ بولا۔ کون بنے گا وزیر اعظم آزاد کشمیر، آج پتہ چلے گا۔ وزارت عظمیٰ کے مضبوط امیدوار سردار تنویر الیاس ہنگامی طور پر اسلام آباد روانہ۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کریں گے۔
دوسری جانب آزاد کشمیر اسمبلی میں تحریک انصاف کے انوار الحق اسپیکر، ریاض گجر ڈپٹی اسپیکر منتخب، دونوں نے 32 ووٹ لیے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے نومنتخب ارکان نے حلف بھی اٹھایا۔ عوام پر مہنگی LNG کا بوجھ ڈالنے کی بڑی کارروائی پکڑی گئی۔ تاریخ کا مہنگا ترین کارگو خریدنے کی نشاندہی پر PSO اور اوگرا نے نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ 20% برینڈ خام تیل کے تناسب پر LNG کارگو کی قیمت نوٹیفیکیشن میں شامل کی گئی تھی۔ کورونا ویکسینیشن کا عمل مزید تیز، یومیہ 10 لاکھ کا ہدف عبور۔ اسد عمر کے مطابق اسلام آباد میں نصف سے زائد شہریوں کو سنگل ڈوز لگ چکی۔ حکومت کا رواں ماہ 3.5 کروڑ ڈوز درآمد کرنے کا فیصلہ۔ چین سے مزید 12 لاکھ کین سائنو ویکسین اسلام آباد پہنچ گئی۔ کورونا سے متاثرہ جسٹس فائز عیسیٰ کی طبیعت سنبھل گئی۔ بڑے شہروں میں نئی پابندیاں نافذ، مارکیٹیں رات 10 کی بجائے 8 بجے بند۔ کورونا ویکسینیشن مراکز پر رش، سندھ میں 12 موبائل ہاسپٹل فعال کرنے کا فیصلہ۔ موبائل ویکسینیشن ہاسپٹل 7 اضلاع میں آج سے فعال ہو جائیں گے۔ لیڈی ڈاکٹر سمیت 2 ڈاکٹرز، 1 نرس اور نادرہ اہلکار موجود ہوگا۔ ویکسینیشن سینٹرز میں تعیناتی کے باعث نرسز کے امتحانات ملتوی۔ سندھ میں شہریوں کو بغیر شناختی کارڈ بھی ویکسین لگوانے کی سہولت دے دی گئی۔ چوتھے میچ کا بھی بارش کے باعث بے نتیجہ اختتام۔ T20 سیریز 1-0 سے پاکستان کے نام۔ آخری T20 میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ میزبان ٹیم نے 3 اوورز میں 30 رنز بنائے تھے کہ بارش نے کھیل روک دیا۔ پہلا اور تیسرا میچ بھی بے نتیجہ رہا، دوسرا پاکستان نے جیتا تھا۔ اور کیا ٹوکیو اولمپک سے پاکستانی دستہ خالی ہاتھ لوٹے گا؟ آج پتہ چلے گا۔ میگا ایونٹ میں میڈل کے لیے پاکستان کی آخری امید ارشد ندیم آج جیویلین تھرو مقابلے میں حصہ لیں گے۔ پاکستان کے 9 ایتھلیٹ پہلے ہی اپنے ایونٹ میں مقابلے سے آؤٹ ہو چکے۔ میڈلز ٹیبل پر چین 32 طلائی تمغوں کے ساتھ سر فہرست، امریکہ کے 24، جاپان کے 19 گولڈ میڈل۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز تیار کر لی ہیں۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ الحمدللہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار کر لی ہے۔ یہ مشین الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق بنائی گئی ہے۔ ہارنے والا امیدوار نتائج تسلیم کرے، اس کے لیے انتخابات میں ٹیکنالوجی کا استعمال مددگار ثابت ہوگا۔